علی محمد خان صاحب، یہ میاں نواز شریف صاحب آج مخاطب ہوئے، وہ لنڈن پلان کا ذکر کر رہے ہیں، ایک آپ بھی لنڈن پلان گنواتے ہیں ہمیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ان کے پاس ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لانا ہے، مجھے اور مریم کو قید میں رکھنا ہے. تو گویا آپ لوگ بھی پھر ملی بھگت سے آئے. دیکھیے میاں صاحب، مجھے نہیں پتا اتنے عرصے بعد کیوں اس پہ بول رہے ہیں، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے سپریم کورٹ، لیکن صرف اس پہ پھر نہ بنائے. ماضی میں ایک آڈیو جسٹس قیوم کی، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اس کے جو رجیم چینج ہوئی ہے، رجیم چینج میں کیا لنڈن پلان تھا، اس کی بھی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ جو 8 فروری کی الیکشن پہ ڈاکہ ڈلا ہے، دیکھیں ماضی میں اگر کچھ غلط ہوا ہے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، لیکن اس کی پراپر انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے. لیکن پھر ایسا نہ کریں میاں صاحب کہ جہاں ان کو لگتا ہے ان سے زیادتی ہوئی ہے وہاں تو وہ جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن جہاں وہ خود انوالو ہیں وہاں پھر میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھوت. لیکن اس میں ایک بات بڑی اہم ہے نا علی محمد خان صاحب، ایک بات بڑی اہم ہے. اگر ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ لندن پلان ان کے خلاف ہوا، آڈیو لیکس بھی ہیں کہ عمران خان صاحب کو لانا ہے، مریم کو، نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالنا ہے، تو آپ بھی پھر اس کو سننے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں آن ایئر، آن ریکارڈ، کہ پھر اس رجیم چینج کے اوپر بھی انکوائری اور جوڈیشل کمیشن بیٹھنا چاہیے. بٹ آپ کے پاس کیا کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آڈیو لیک کی تھی؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں نے 4 دن پہلے وہ اپنا قومی اسمبلی میں ایک سپیچ میرے سے اللہ نے کروائی، اس میں نے یہ بات کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، جو بات عمران خان صاحب نے جیل سے کی تھی. اب یہ جو بات میاں صاحب فرما رہے ہیں، کیا میاں صاحب سے اکیلے ان سے اگر کبھی بھی ماضی میں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو کیا صرف ان سے ہوئی ہے؟ یہ آج جو ہو رہا ہے یہ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ سابق وزیر اعظم تھے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. تو یہ جو عمران خان صاحب کو گولیاں جو ہے وہ ماری گئی ہیں اور جیل میں، کیا میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف ہوا ہے یا انصاف ہو رہا ہے؟ اگر میاں صاحب اپنے لیے انصاف چاہتے ہیں تو پھر وہ سب کے لیے انصاف چاہیں. میرے خیال میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن یعنی سچ بولنا پڑے گا، پھر آدھا سچ نہیں پورا سچ بولنا پڑے گا. پورا سچ بولنا پڑے گا. اچھا، دوسرا، قوم سے گلہ کر رہے ہیں کہ قوم خاموش رہی، یہ سب دیکھتی رہی. آپ تو قوم سے گلہ اس طرح سے نہیں کر رہے، البتہ کیا وجہ ہے کہ ان کا گلہ کیوں ہے؟ قوم عمران خان کے ساتھ ہے نا، قوم کو پتہ ہے. دیکھیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب، بسد احترام قوم کے فیصلے کو مانیں. آپ اگر بڑے لیڈر ہیں تو لاہور نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، لاہوریوں کے فیصلے کو مانیں. ٹھیک. اچھا، شہباز شریف صاحب بھی آج بولے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں جو مسائل ملک کے حل کر سکتے ہیں اور باقی سیاسی جماعتوں کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یہ حل دے سکتے ہیں ہمیں. تو کیا آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں، چاہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہو یا اس بحران میں عدم استحکام میں قرآن نکالنی ہو؟ میاں شہباز شریف صاحب کی اپنی بات کے اندر کنٹرڈکشن ہے. وہ کیسے؟ اگر شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس قوم کے مسائل کا حل ہے تو پھر تو سب سے بڑی زیادتی شہباز شریف صاحب کرنا. وہ آج کی رات اپنا استعفیٰ لکھ کے تو میاں صاحب کو وزیر اعظم لے ہیں. میاں صاحب بھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تو ان کو پھر وہ وزیر اعظم بنائے نا، ان کو کیوں پیچھے بٹھایا ہوا ہے؟ وہ کون سا لندن پلان تھا جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ میاں صاحب کیسے آئے؟ عمران خان صاحب کو تو بایو میٹرک کے بہانے بلا کے کالر سے پکڑ کے کھینچ کے اغوا کر کے لے گئے، اور میاں صاحب کو اسی والے بایو میٹرک کو ایئرپورٹ میں ان کو کرنے دیا گیا اور ریڈ کارپٹ پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان اتارا گیا. تو میاں صاحب قوم جو ہے نا، قوم کو بے وقوف نہ سمجھیں. میں بطور سیاسی کارکن عرض کر رہا ہوں، اگر میاں نواز شریف ریڈ کارپٹ نہ لیتے، اسٹیٹ ویلکم نہ لیتے، سیدھا جیل جاتے اور جیل سے عدالت کے ذریعے بیل لے کے باہر نکلتے، پورا لاہور ان کو کندھوں پہ بٹھا کے مینار پاکستان لے کے جاتا، ان کو ہیلی کاپٹر پہ آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. صحیح. اچھا، یہ اب میں نے عمران خان صاحب کا بھی ذکر کرنا ہے. ایک تو وہ ٹیرین وائٹ کا کیس دوبارہ آپ نے دیکھا بینچ نیا بن گیا، پھر توشہ خانہ میں بھی مزید گھڑیاں ڈل گئی ہیں.